تصوف کے بارے میں خاص رہنمائی فرما دیں۔ اصل میں تصوف کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ تصوف اور تقویٰ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جو راستہ تقویٰ اختیار کرنے کا ہے وہی تصوف کا راستہ ہے۔ بنیادی طور پہ عقائد، عبادات، معاملات، معمولات، ان سب میں درجہ احسان پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والا تصوف کے راستے کا مصارف ہوتا ہے۔ راستہ کیا ہے تصوف کا؟ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی جستجو اور کاوش کرنا۔ جو آپ سے وہ روز کہلاتا ہے۔ جتنی دفعہ بھی سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہو کیا کہتے ہو؟ دکھا ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو تصوف ان کا راستہ ہے جس پر انعام ہوا، تقویٰ ان کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا۔ روٹ ایک ہی ہے، مگر جب آپ نے اس میں داخل ہونا ہے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، تصوف کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں چند چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ آپ کو اپنانی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ قرآن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی قرار دیا، اس کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یعنی کہ اس کا ایک ہاتھ اللہ کے، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرے سرے کو تم نے پکڑنا ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب تم قرآن کو اور سیرت نبی کو ملا کے زندگی گزارنی شروع کرو گے تو اس راستے کا سفر تمہارا شروع ہو جائے گا۔ تم تصوف کے راستے پہ چل پڑے، تم نے جستجو شروع کر دی اس رہنمائی حاصل کرنے کی، اس انعام یافتہ زندگی کو پانے کی۔ چند چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو اس میں آپ کو اضافی کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے کہ کھانا کم ہے۔ صوفیوں کا پیٹ کمر سے لگا ہوا ہونا چاہیے۔ جس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے وہ دھوکے باز صوفی ہے، وہ صوفی نہیں ہے۔ پیٹ نہیں نکل سکتا متقی کا، تصوف والے کا پیٹ نہیں نکل سکتا، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہونا چاہیے، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے۔ کوئی صوفی ریکارڈ میں ایسا نہیں ملتا کہ جس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا نہ ہو، نحیف نہ ہو۔ جب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وزٹ پہ آئے تو اور بختیار کاکی جو ان کے مرید تھے ان سے کہا کہ کوئی بندہ تیار کیا، کوئی صوفی کو درویش تیار کیا۔ انہوں نے کہا ایک دانہ ہے میرے پاس۔ تو حجرے میں لے گیا جہاں بابا فرید گنج شکر اپنی عبادات میں اور تزکیے کے کاموں میں مصروف تھے۔ تو اتنی طاقت نہیں تھی فرید گنج شکر علیہ رحمہ میں کہ اٹھ کے ہاتھ ملا لیتے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اٹھنے کی کوشش کی تو نکہت سے گر گئے۔ فاقوں کا یہ عالم تھا، نہ کھانے کا یہ عالم تھا۔ تو جو یہ چاہے کہ مجھے تصوف کا مسافر بننا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے منہ کو بند کرنا ہے۔ اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے بڑے بڑے دوسرے لوگوں کی طرح پیٹ نہ نکلا ہوا ہو، چہرہ جو ہے وہ ڈبل چین نہ ہو، نحیف و نازار ہو جاؤں۔ اس کے بغیر وہ اس راستے کا مسافر نہیں بن سکتا۔ چسکا کو لگا رہا ہے تو چسکے کا تو میں کوئی جواب نہیں رکھتا۔ دوسرا، کم سے کم ملنا شروع کرے لوگوں سے، اور بلا مصرف تو بالکل کسی کے پاس کھڑا ہونے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک لفظ بھی فالتو نہ بولے، ناپ تول کے بولے جائے۔ حکم یہ ہے صوفی کے لیے جب سوال کیا جائے تو جواب دے، جب سوال کیا جائے تو جواب دے، ورنہ خاموش رہے۔ پہلے کھانے کا ہو گیا، دوسرا یہ بولنے کا۔
جو زیادہ بولتا ہے، لوگوں سے گپے مارتا ہے، ٹچکریں کرتا ہے، شوخیاں کرتا ہے، اس کو تصوف کی منزل اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں قیامت تک نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی اصول اس کو پکڑنا پڑے گا۔ یہ دوسرا بولنے پر ہے۔ تیسرا سونے پر ہے۔ صوفی کے لیے، تصوف کے مسافر کے لیے یہ حکم ہے کہ سوئے اس وقت جب نیند سے بے ہوش ہونے لگا ہو، نیند سے بے ہوش ہونے لگا ہو، کم سوئے۔ زیادہ سونا غفلت کی علامت ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب سے دوری کی علامت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے۔ تصوف کے راستے میں یہ بھی نہیں چلتا۔ چوتھا یہ ہے کہ میل جول تو کم کرے ہی، لوگوں سے معاملات کو بھی سمیٹ کے رکھے، تاکہ نہ اس کو وعدہ کرنا پڑے، نہ کمٹمنٹ کرنی پڑے، نہ جھوٹ بولنا پڑے۔ تصوف یہ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی سعی کرنا، اللہ کے متقی بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنا، اللہ کو پانے کی کوشش کرنا۔ اور تصوف میں بھوکے کی اور بیمار کی خدمت سب سے اول نمبر پر آتی ہے، اور پھر ضرورت مند کی عزت کرنا، یہ بھی تصوف پانے کا، اس راستے کا ایک نسخہ ہے۔ اگر آپ کسی پر احسان جتلا رہے ہیں، اس کی ضرورت پوری کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بڑا تیر مار دیا ہے، تو آپ کو اللہ کے ہاں کچھ ملنے والا نہیں۔ آپ نے اپنی خود میں تعریف کروا کے یا کر کے وہ معاوضہ حاصل کر لیا۔ کوئی کسی اچھے عمل پہ تعریف کا تمنا نہ ہو، تعریف کی خواہش نہ رکھتا ہو، جو یہ رکھے گا وہ تصوف کا مسافر نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں ہو، یہ چند چیزیں ہیں، اسی میں سب سیٹنگ ہو جانی ہے۔ لمبا چوڑا کوئی کام نہیں کرنا، کوئی تیر نہیں مارنے، پہاڑوں پہ نہیں چڑھنا۔ یہ رویے ہیں 3-4، کھانے کے بارے میں، بولنے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، ملنے کے بارے میں، معاملات کے بارے میں۔ پھر آپ کی نمازیں بھی جو ہے نا وہ کاریگر ہو جاتی ہیں، فائدہ مند ہو جاتی ہیں، مقبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ تو تصوف یہ چھوٹی سی میں نے بات کی ہے، ورنہ تو اس پہ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں جو آپ کی پریکٹس کو چینج کریں، اس کی میں نے بات کی ہے۔ پریکٹس بدلیں۔